اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، مولوی نذیر احمد کا تعارف ہم نے پڑھ لیا۔ آپ کی کتاب میں شامل نصاب ناول جو ان کا سبق ہے نسو کا خواب، آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ مولوی نذیر احمد اردو ادب میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ناول کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نسو کا خواب، جماعت نحم۔ نسو کا خواب۔ نسو کا خواب پڑھنے سے پہلے یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب توبۃ النسو یعنی نسو کی توبہ سے ماخوذ ہے۔ نسو جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے، اس کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں۔ اس میں کردار جو ہیں وہ نسو ہے، گھر کا سربراہ۔ فہمیدہ جو ہے وہ نسو کی بیوی ہے۔ کلیم، علیم، سلیم نسو کے بیٹے ہیں۔ نعیمہ اور حمیدہ جو ہیں وہ نسو کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ناول جو ہے انہوں نے مکالمے کی صورت میں تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ناول کیا ہے؟ ناول کی تعریف میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ناول کے لغوی معنی ہے انوکھا، نرالا اور عجیب، یعنی وہ طویل کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی پر مبنی ہو ناول کہلاتا ہے۔ اس میں معاشرے کے ہی کرداروں کو جو ہے وہ کہانی کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ ناول سے پہلے ہمارے پاس اردو ادب میں داستان کی صنف تھی، جس کا موضوع جو تھا وہ مافوق الفطرت عناصر تھے، یعنی جن، بھوت، پریاں وغیرہ۔ تو ظاہری بات ہے وہ حقیقت سے ہٹ کے تھی، اور جنوں، بھوتوں، پریوں اور ان چیزوں کا جو ہے اس کہانی میں ذکر ہوتا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ہمارے پاس انگریزی ادب سے جو ہے ناول کی صنف آئی۔ ناول کے لغوی معنی انوکھا، نرالا اور عجیب، یعنی ایک مختلف کہانی تھی، یعنی وہ کہانی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہو اور جو سچائی اور حقیقت پر مبنی ہو، یا آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ طویل کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ توبۃ النسو جو ہے یہ مولوی نذیر احمد جو اردو ادب کے پہلے اولین ناول نگار ہیں، ان کا ناول ہے جس میں انہوں نے نسو کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ناول مولوی نذیر احمد کے جو تصنیف ہے توبۃ النسو کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت میں بھی کامرانی ہی مقدر بنے، کامیابی اس کو ملے۔ ہر انسان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے عمل کی جزا، انعام، اور برے اعمال کی سزا روز جزا، روز حشر، قیامت کے دن مل کر رہے گی۔ اس لیے دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ الغرض یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی، یا یہاں پہ یہ کیا نہیں ہے، کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرے، کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ناول کا جو مرکزی خیال ہے، مین آئیڈیا آپ کہہ لیں، اس ناول کے ذریعے جو مصنف بتانا چاہتے ہیں، یہ اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ کہانی کا، اپنی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول توبۃ النسو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں سے ایک حصہ، پہلا باب لیا گیا ہے، یہ طویل کہانی ہے، آگے چلتی رہے گی، لیکن یہ کہانی جو ہے نسو کی توبہ کا ذکر ہے۔ یہ ان دنوں مولوی نذیر احمد نے تحریر کی جب دہلی میں جو تھی وہ ہیضے کی وبا آ گئی تھی۔ جس طریقے سے آج کل ہمیں کرونا وبا کی وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہر بالکل ویران ہو جاتے ہیں، اور جیسے لاک ڈاؤن مکمل لگ گیا، تو اس دور میں بھی جو ہے بالکل لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، سب لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، معمولات زندگی جو تھیں وہ بالکل معطل ہو کر رہ گئی تھیں، بند ہو کر رہ گئی تھیں، تو بالکل ایسی ہی وبا کا ذکر ہے۔ دیکھیں اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں، کہانی کا میں آغاز کرتی ہوں، آپ دیکھیں، باقاعدہ مطالعہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 35 سے کریں۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دہلی میں ہیضہ جس کو آپ ڈائریا کہتے ہیں، قے اور دست کی ایسی وبا پھیلی کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے۔ بیماری ایسے آتی کہ ایک دو گھنٹوں میں ہی انسان کا کام تمام کر دیتی، یعنی انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ لوگ کیا ہو گئے؟ لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، شہر ویران ہو گیا، بالکل جیسے آج کل ہم لوگ کا شہر ویران ہے، دیکھیں تصویر میں آپ کو لگ بھی رہا ہے، بالکل ایسے ہی شہر ویران ہو گیا، ٹھیک ہے۔
نسو جو ہے وہ دہلی کا ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو ہیضے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بیماری جو تھی ہیضے کی اس کے گھر بھی آ پہنچی۔ ایک ہی ہفتے میں اس کے خالہ، ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ ان پہ کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور ایک رات نسو کو بھی ہیضہ ہو گیا۔ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو اپنی موت اپنی نظروں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کے اچھے برے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ حکیم کی دوا کے اثر سے وہ سو گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، یعنی اس کو بھی ہیضہ ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے دوائی کے اثر سے سونے کے بعد، جیسے کیونکہ اب دیکھیں ایسا ہی جب بیماری انسان کو ہو جاتی ہے، اب کہتے ہیں جیسے اور لوگ مر رہے ہیں، اس کو بھی لگا کہ جیسے اب میں مرنے والا ہوں۔ ہیضے سے جو لوگ پہلے مر چکے تھے اس کے کون ایک ہی ہفتے میں اس کے ماما، خالہ جو تھی وہ وفات پا گئے تھے اور والد وفات پا گئے تھے، تو اس کو بھی ایسا لگا کہ میں مر چکا ہوں۔ اب یہاں سے جو ہے خواب کا سارا منظر شروع ہوتا ہے پہلے باب میں، کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا۔ اچھا جی، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی، نسو جو ہے ایک دوسری دنیا میں تھا۔ ابھی جو خیالات اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی وہ کہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ اس کی نظروں کے سامنے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک عمدہ اور عالیشان جو ہے عمارت ہے، چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا، یعنی جج رہ چکا تھا، تصویر میں دیکھیں آپ، تو اسے یہ تصور بندھا کہ کوئی ہائی کورٹ کی کچہری ہے، لیکن حاکم اس کا جو جج ہے وہ اتنا روبدار ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ سکوت کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں، یعنی بالکل ایک جس طرح ہمارے آج کل کے کورٹ کو ہم دیکھیں کتنا اس میں شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، ایسے سب خاموش بیٹھے ہیں جیسے کہ کسی کے منہ میں کوئی زبان نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز جو ہے پیروی کرے یا روپے پیسے کا لالچ دے کر یا کوشش کر کے یا اپنا کسی بھی طریقے سے اپنا کام نکلوائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نسو نے کیا دیکھا کہ ہر مجرم کو جو ہے، چاہے معمولی ہیں، حفیف ہیں یا سنگین ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس جج کے رحم سے جو ہے نا امید جو تھا وہ نہیں تھا۔ پھر نسو کیا دیکھتا ہے؟ نسو دیکھتا ہے کہ ہر ایک مجرم کو جو ہے وہ فرد قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ پڑھتا ہے اور اس پر جو کچھ الزام لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ اس کو جو ہے سچ نظر آتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس پہ ان کے تمام جرم جو اس نے کیے تھے وہ درج ہیں، اور وہ اس کو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اب حاکم کے سامنے جو ہے کیا اپنی رہائی کی وجہ پیش کروں گا۔ وہ جب یہ مقام دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ حوالات بھی نظر آتی ہے، اور حوالات کے ساتھ جو ہے اس کو جیل خانہ بھی نظر آتا ہے، اور جیل خانہ جو ہے وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کے جو ہے خوفزدہ ہو کے واپس مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں جو ہیں بہت سے آدمی اجنبی ہیں، مگر جا بجا جو ہیں اس کو شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے، مگر وہ جو مر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ نسو جو ہے کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ یا اللہ، یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیے ہیں جو پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو اس بات پہ بہت زیادہ حیرت تھی۔ اتنے میں جو ہے اس کو اپنے والد بزرگوار بھی نظر آئے جو مر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فوراً دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور فرمایا، یا حضرت، آپ بڑے متقی، پرہیزگار، خدا پرست اور نیکوکار انسان تھے، آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیوں یہاں پہ پکڑا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ تب اس کے والد نے بتایا کہ یہ مقام جو تم دیکھ رہے ہو یہ دارالجزا ہے اور حاکم اس کا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے میرے گناہوں کی جواب دہی کے لیے یہاں لایا گیا ہے، یعنی یہ حشر کا میدان ہے۔ تو پھر بیٹا ان سے کہتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ نیک انسان تھے، آپ پر گناہوں کے الزام کیسے؟
تو تب باپ بتاتا ہے کہ ہاتھ میں جو ہر ایک کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا جس پر انسان نے جتنے بھی جرم کیے ہوئے تھے اس کو دیکھ کے باپ کہتا ہے کہ دیکھیں اس میں جتنے بھی جرم ہے اس کو میں دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس میں شرک، کفر، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، بے ایمانی، غرور، دروغگوئی، غیبت، لالچ، حسد، مردم آزاری، نفاق، دکھاوا، دنیا کی محبت، کوئی جرم ایسا نہ تھا جو اس میں لکھا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مردم آزاری لوگوں کو تنگ کرنے کو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ہم سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر باپ اس کو کہتا ہے کہ بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ ہے، یعنی اگر آپ یتیم پر سختی کریں گے، اس کو کھانا وغیرہ نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی جو جھوٹ بولیں گے تو آپ کو کیا سزا ملے گی۔ تو قانون کی کتاب میں جو سزا مختص ہوتی ہے اس کے بجائے جو ہے قرآن کی صورتوں کا حوالہ تھا۔ تو پھر بیٹا کہتا ہے کہ آپ کے خلاف گواہی کون دے رہا ہے؟ تب باپ بتاتا ہے کہ میرے خلاف گواہی اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پہلے جو ہے کرامن کاتبین ہے، ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہمارے فرشتے جو ہمارے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں۔ دوسرا میرے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، کچھ بھی میرے کہنے سننے کا نہیں ہے، سب جو ہے وہ میری تذلیل پر کمر بستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ کہتا ہے کہ میں نے جب سے دنیا کو چھوڑا ہے قبر کی حوالات میں ہوں، اور حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ صبح شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جائے۔ یہاں حوالات سے مراد قبر ہے اور جیل خانے سے مراد دوزخ ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے بیٹا کہ آپ کی رہائی کی کوئی صورت ہے؟ تو ان کا جو ہے والد بتاتا ہے کہ بالکل رہائی کی ایک صورت ہے کہ آپ لوگ میرے لیے عاجزی اور خلوص دل کے ساتھ دعا کریں تو کیا عجب کہ مفید ہو، کیونکہ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، اس کے بیوی بچے، اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کی رہائی کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اگر آپ لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم بہت بڑا ہے اور وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس شخص سے، اس ہمسائے سے، کہ تم نے خود تو اچھے اعمال نہیں کیے تھے لیکن اپنے بال بچوں کو جو ہے تم نے نیکی کا درس دیا تھا، ان کو قرآن پڑھنا، یہ تمام باتیں سکھائی تھیں، تو اس نے کہا کہ جا میں نے تیری خطا معاف کی۔ تب بیٹے کو احساس ہوا اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی میراث کے یعنی جائیداد کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ وہ آج تک نہیں سلجھے۔ دعا تو ہم نے بس آپ کے لیے معمولی سی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ تو فرمائیے کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا آپ کے وہ کچھ کام نہیں آئے؟ تو والد کہتا ہے کیوں نہیں، یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میری نمازیں بے حضور قلب تھیں، میں دل لگا کر نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نماز میں یاد آتی تھیں، میں نماز کیا پڑھتا تھا، گھاس کاٹتا تھا۔ روزوں کی بات کرتے ہو تو میرے روزے ایسے تھے کہ عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا۔ رمضان کے لیے 30 روزے پورے کرنا تو گویا مجھے موت آ جاتی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا 29واں روزہ ہے، بس اب 30واں روزہ جو ہے ہم نہیں رکھ سکتے، اللہ کرے کہ کل عید ہو جائے۔ جہاں ہم نے 29 رکھے ہیں تو 30واں رکھنا جو ہے یہ کوئی معمولی مطلب کوئی ہم لوگ کے لیے عام سی بات ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم 29 رکھ رہے ہیں تو وہاں ہم 30 رکھیں گے، لیکن یہاں پہ ایمان کی کمزوری جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں تو دنیا میں ایسے گیا جیسے کسی سرائے میں مسافر، مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ اس نے جیسے ہی یہ تمام باتیں اپنے والد کی سنی، ٹھیک ہے، باپ نے جو حالت بتائی تو بیٹے پر ایسا ڈر اور خوف چھایا کہ وہ چونک پڑا، جاگا۔ جب وہ جاگا تو پھر وہی صحن تھا، تیمارداریوں کا سامان تھا، اس کی بیوی جو تھی، بیوی پاس بیٹھی، آہستہ آہستہ پنکھا اس کے آگے جل رہی تھی۔ میاں کی جب اس نے آنکھ کھلی ہوئی دیکھی تو اس کی جان میں جان آئی، اس نے جو ہے ان کی دلجوئی کے لیے بہت سی باتیں کی، مگر نسو کو جو ہے وہ سارا خواب کا منظر یاد تھا، اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی بیوی سمجھی شاید بیماری کی وجہ سے اس کا باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا ہوگا۔ نسو کو لگا کہ ہو نہ ہو یہ
امر من جانب اللہ ہے۔ خواب کیا ہے؟ رویائے صادقہ ہے، ایک سچا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک دوسری زندگی ملی ہے، ایک الہام الہی ہے۔ اس نے باپ کا اظہار ایسی توجہ سے سنا تھا کہ اس کو حرف بحرف یاد تھا۔ جتنے الزام اس کے باپ پر تھے اور کرتا تھا تو اس کو سب الزام جو تھے وہ اپنی ذات میں نظر آتے تھے۔ ان خیالات کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا، الہی، میں نے اپنی ساری زندگی تیری نافرمانی میں کاٹی، تو نے اپنے فضل سے پھر چند دنوں کے لیے مجھے اس دنیا میں رکھ لیا ہے، تو ایسی توفیق عطا کرنا کہ میں اے اللہ تیری اطاعت میں ساری زندگی گزاروں، تیری فرما برداری میں اپنی زندگی گزاروں۔ پھر اس کو جو ہے وہ اپنے خاندان کا خیال آیا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے بھی بھرپور کوشش کرے گا، یعنی وہ بیٹی اور بیٹیاں جو اس کی ہیں، اس کی بیوی جو ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ بھرپور کوشش کرے گا۔ اس نے جو ہے بیوی اور بچوں کو خواب سنایا، ٹھیک ہے، بیوی اور بچے پر اس کا بہت اثر ہوا اور وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہو گئے۔ یقیناً اس ناول کے آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ناول جو ہے وہ کس حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس وبا میں بھی اگر ہم نے اپنی یہ بیماری گزار لی ہے اور ہم ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایک خاص فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ یقیناً اس ناول کے مرکزی خیال اور اس کے اندر پوشیدہ جو کہانی ہے اس کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنی کتاب میں اس ناول کا مطالعہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں اور پھر مشقی سوالات کے جوابات جو ہیں آپ دینے کے قابل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔